اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین ریحانتایا فی الدنیا۔ یار وہ قبلہ شاہ جی نے نا اس میں جب آنے لگا تو وہ محرم کی چونکہ اب بالکل آمد ہے تو میں اس کیفیت اور حصار میں تھا، اسی احساس میں تھا، اور شاہ جی نے پھر میرے مالک کا ذکر کر دیا، امام علی مقام کا ذکر کر دیا۔ میرے لیے اب برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں شاہ جی قبلہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بہت بہادر سمجھتا ہوں جو واقعات کربلا کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ باخدا نہ مجھ سے سنا جاتا ہے نہ مجھ سے پڑھا جاتا ہے۔ میں بہت چھوٹے سے دل کا بندہ ہوں۔ بس دوستان گرامی، اب چونکہ محرم الحرام کی آمد ہے، اس مہینے کی تاریخ اسلامی میں بہت سی نسبتیں ہیں، بہت عالی قدر ہستیوں کے ساتھ نسبت ہے، مگر محرم کو جو نسبت امام علی مقام کے ساتھ ہے، محرم کی پہچان ہی بن گئی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، قبلہ شاہ جی نے بہت خوبصورت انداز میں والدین کا مقام بیان کیا، اور یہ انہی کا خاصہ ہے کہ قرآن کی آیات سے، اس بحر بے کراں سے علم و حکمت کے وہ گوہر نایاب نکال کر لاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ واقعی ابھی ہم تشنا کام تھے، قبلہ شاہ جی کی گفتگو ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کر رہی تھی، سیراب کر رہی تھی۔ اتنی علمی گفتگو کے بعد میں تو چونکہ ذہنی طور پر بھی تیار نہیں تھا، لیکن قبلہ شاہ جی کا حکم ہے، میں 2 جملے بس آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دوستو جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ان الحسن والحسین ریحانتایا فی الدنیا، کہ میرے گلشن کے 2 پھول، میرے آقا نے فرمایا میرے گلشن کے 2 پھول حسن اور حسین، ریحان جنت کی خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ ریحان کس کو کہتے ہیں؟ جنت کی خوشبو کو۔ تو میرے آقا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میں حسن اور حسین کو سونگھتا ہوں تو مجھے ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ امام علی مقام جنت کے سردار ہی نہ تھے، جنت کے سردار ہی نہ ہیں، وہ جنت کے پھول بھی ہیں۔ اس جسم اقدس سے جس سے میرے آقا کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور، میں نے ایک روایت پڑھی کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ابا جان میرے صحن میں تشریف لاتے اور میرے دونوں بیٹے ان سے لپٹتے اپنے نانا سے، تو کریم آقا اکثر بڑے بیٹے امام حسن کا دہن مبارک چومتے، ماتھا چومتے، رخسار چومتے، مگر حسین کو اکثر کریم آقا ان کی گردن پر بوسہ دیتے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا، ابا جی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آپ جب بھی حسین کو چومتے ہیں تو اس کے ماتھے کو نہیں،
اس کی گردن کو زیادہ چومتے ہیں. تو کہنے لگے بیٹی اس لیے کہ اس گردن نے تو میرے دین کو بچانا ہے، اس گردن نے تو میرے دین کو بچانا ہے. دوستان گرامی یقین کریں، ہم اس گھرانے کے ساتھ جتنی وفا کریں وہ کم ہے. اس گھرانے نے اپنا خون دے کر اپنے نانے کا دین بچایا ہے، ہم تک دین پہنچایا ہے، اور قیامت والے دن نانے کی بارگاہ میں ہمیں سرخ روح ہو کر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. دوستو، آپ کبھی غور کریں کہ جو پنجتن کا گھرانہ ہے جس کو ہم پنجتن کہتے ہیں، ان میں کون تھے؟ جناب مولا علی تھے، جناب سیدہ کائنات تھیں، جناب مولا حسن تھے، مولا حسین تھے، بی بی زینب تھیں. یہ وہ گھرانہ ہے جسے ہم پنجتن کا گھرانہ کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ازل سے لے کے ابد تک چشم فلک نے ایک چھت کے نیچے اتنا پاک گھرانہ کبھی نہیں دیکھا. اتنا پاک گھرانہ ازل سے لے کے ابد تک چشم فلک نے ہی نہیں دیکھا جتنا پاک گھرانہ آل محمد کا گھرانہ تھا. دوستو، اس گھر کے ساتھ پیار ہمارے ایمان کا جزو ہے، اس گھر کے ساتھ ہمارے ایمان کا کل ہے. اگر اس گھر کا پیار زندگی سے نکال دیں، ایمان سے نہ نکال دیں، تو نہ زندگی کسی کام کی ہے، نہ ہمارا ایمان کسی کام کا ہے. اللہ پاک ہمارا کریم آقا علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ لگنے والے ہر چیز کے ساتھ محبت، احترام اور نسبت کا پیار ہمیشہ قائم دائم رکھے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، میرا بالکل میں منتشر ذہن ہوں. میں نے یہ آپ کے حکم پر بڑی مشکل سے چند الفاظ بولے ہیں، کیونکہ آپ کا حکم میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے. اب آپ دعا فرما دیں. یہ آپ سر، میں اب یقین کریں میرے لیے نا اس وقت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے میرے لیے. اچھا، ابرار شاہ صاحب. جتنے لوگ آئے ان کے جو فوج شدگان ہیں ہم سب بسم اللہ اللہم صل اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا. مولا کریم، اس محفل دے اندر جتنے بھی کلمات سال ثواب دی نیت نال پڑھے گئے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. اللہ کریم دا ثواب حضور دی ساری امت مرحومہ مغفورہ دی ارواح نو پیش کرنے قبول فرما. مولا کریم ساڈے والدین نبی کریم علیہ السلام دی ساری امت دی بخشش و مغفرت فرما. اللہ ساڈیاں خطاواں نو معاف فرما. اللہ دعاواں نو قبول فرما. اللہ مشکلات دے اندر آسانیاں پیدا فرما. اللہ کریم ساڈے سب دے واسطے ہدایت دے فیصلے فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن شرور تو پناہ منگی سانو سب نو محفوظ فرما. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر دیاں دعاواں فرمائیاں اللہ سانو سارے نو دے اندر شامل فرما. اللہ اس محفل نو، اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. اللہ دی برکت دے نال ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن گناہاں نو معاف فرما. اللہ سانو سب نو نیک اور صالح اعمال کرن دی توفیق نصیب فرما. اللہ شیطان دے شر تو محفوظ فرما. اللہ ظالمہ دے ظلم تو محفوظ فرما. اللہ بیماراں نو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. اللہ عالم اسلام دی خیر فرما. اللہ اسلام دے پرچم نو بلند فرما. دشمنانی اسلام نو نیست و نبود فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد.